دو ہمارے مہمانوں کو دعوت دی ہے جنہوں نے یہ قدم لیا ہے. IBA اسٹوڈنٹ ابرو اینڈ ڈاکٹر فوزیہ پروین اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں بائی ٹریننگ ایٹ آغا خان یونیورسٹی. نازش میں آپ سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں, آپ پلانٹس واٹر پلانٹس استعمال کر کے کوشش کر رہی ہیں, آپ کا بھی پائلٹ پروجیکٹ ہے کہ ان نہروں اور ندیوں کو صاف کیا جائے. یہ کیا سائنس ہے, آپ ہمیں سمجھا سکتی ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی میں پرابلم سٹیٹمنٹ سے سٹارٹ کروں گی کہ 20 ملین کی آبادی ہے, ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے, کتنے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, جتنے لوگ رہ رہے ہیں اتنی ریسورسز ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں. تو اسی سے پرابلم سٹیٹمنٹ سے جیسے 5 ملین ویسٹ واٹر کر کون رہا ہے, ہم ہی آبادی لوگ, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے سوچا بینگ اسٹوڈنٹس, ہماری ریسرچ تھی اسٹوڈنٹس سوسائٹی آف کلائمیٹ چینج جس کو بیونڈ دا کلاس روم ابھی مانیٹر کر رہے ہیں, تو ہم اسٹوڈنٹس نے ایک نیچر سولوشن کا انتخاب کیا. ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ویسٹ مینجمنٹ کریں ود رائزو فلٹریشن اینڈ فائٹومیڈیشن پروسیس, جس میں ڈک ویڈ, واٹر ہائسن, واٹر لیٹس بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں ان ڈرینس کو صاف کرنے کے لیے. اسی لیے ہم نے سوچا چلیں ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں. بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا جو پانی ہے وہ لاکٹک ایکو سسٹم ہے, یعنی بہتا ہوا پانی جو اسٹل واٹر نہیں ہے. اگر ہم نے پلانٹس لگائے بھی صحیح تو وہ بہہ جائیں گے. اس کو ہولڈ کرنے کے لیے ہم نے اپنا بانس کا سانچا بنایا, اس میں اپنے واٹر لیٹس کو اسٹرکچر کیا. بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایجڈ انفراسٹرکچر بھی ہے, اس سے ہم کیسے نپٹیں گے. تو اسی لیے اب ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے اور اس ایجڈ انفراسٹرکچر کو فکس کرے جو عموماً 50% پانی کو تو اسی طرح ہی لیک کریں گے. اب ڈسٹرکٹ ویکس کراچی میں دیکھیں تو 40% جو پانی ہے ان کو نلکوں سے ملتا ہی نہیں ہے. وہ غریب عوام بھی جو انڈر پریولیج ہے وہ بھی ٹینکر مافیا پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں وہ پانی لیں یا کھانا کھائیں, اور یہ وہی حشر ہو رہا ہے جو ہم کیپ ٹاؤن یا افریقہ میں دیکھیں. اب آگے جا کے پانی نہ رہے گا تو حیات کیسے رہے گی, ہم کیسے رہیں گے, جانور کیسے رہیں گے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اور میری ٹیم ممبرز نے اقتدام لیا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکیں, جو واٹر لیٹس ہیاسنتھ ان کا ذکر کیا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا بھر میں بھی اس طرح کے سملر پروجیکٹس ہیں. سندھ میں بھی میرا خیال ہے کہ ایک منی ویٹ لینڈ بنایا تھا. 90 to 95% ریموول ریٹس میں نے فائٹو ریمیڈیشن کے بہت سارے پیپرز میں دیکھے. اچھا نازش, اب آپ نے ملید ندی میں میرا خیال ہے یہ بیسیکلی ہم نے کورنگی ندی پہ پروٹوٹائپ کورنگی ندی میں. اچھا تو پہلے تو ظاہر ہے کہ اگر مطلب پانی کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پانی کتنا آلودہ ہے, پانی کتنا مطلب کہ اس میں کس قسم کے ٹاکسنز ہیں, کیا کچھ نہیں ہے. تو آپ نے میرا خیال ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ کرائی, تو وہاں پر کیا ہوا اگر آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکیں. سر دیکھیں جب ہم نے ٹیسٹنگ کرائی تو ہم نے سرفیس واٹر لیا اور PCSI مطلب اوپر سے آپ نے جی PCSI لیبارٹری کو ہم نے وہ سیمپل بھیجا. جب سیمپل کی رزلٹ آئی تو اس میں ہیوی میٹلز ڈیڈکٹڈ نہیں تھے, ایون ایکولائی بھی لیس دین 1 تھا, جو آئی تھنک نارمل ڈرنکنگ واٹر میں بھی پایا جاتا ہے. پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری لوپ ہول ہو, ہم نے واٹر ٹیسٹنگ آئیڈل فارم میں نہیں صحیح کی ہو. تو اس کے لحاظ سے بھی پھر میں نے دوبارہ واٹر ٹیسٹنگ بھی کی تو پھر سے یہی رزلٹ آئے. تو پھر جب میں نے ایکسپرٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آئیڈیل واٹر سیمپلنگ کے لیے آپ کو باٹم سیمپلر ہونا چاہیے جو 1 میٹر کی گہرائی میں جا کے سوائل سیڈمنٹ پہ پہنچ کے ہیوی میٹلز کو ایبزارب کرے. اب دیکھیں اب جب نیکسٹ ہمیں اپنی فنڈنگ ملے گی تو ہم اپنی پراپر سیمپلنگ کو فوکس کریں گے کہ ہم پراپر طریقے سے وہ ہیوی میٹلز کو ڈیڈکٹ کر پائیں. صحیح ہے. تو یہ تو اس طرح کی جو اپلائڈ مطلب دس از اپلائڈ سائنس نا ان ویری ریئل سینسز. آئیڈیا آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ فائٹو ریمیڈیشن کا؟ سر دیکھیں فائٹو ریمیڈیشن اور بانس کی لکڑی ایسا نہیں کہ آج سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کی. انڈیا میں کسی نے نالا اسی ڈک ویڈ کے تھرو صاف کیا ہے. اینڈ کنسٹرکٹیو ویٹلینڈس میں جو بانس کی لکڑی ہے وہ ہے ہی سسٹینیبل. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اس کو استعمال کر کے اپنا ایک سانچہ بنائیں. اب اس سانچے کو بہتر سے بہتر بنائیں گے, کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ایکو فرینڈلی نہ ہو. اینڈ اس کے علاوہ نہ صرف سانچہ لگانا, میں ایک بہت مسئلہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں سالڈ ویسٹ مٹیریل کا. اگر میرے لیے ڈرین خالی نہیں ہوگی تو میرے پلانٹس کیا کریں گے؟ مجھے پہلے خالی ڈرین چاہیے. اس سارے پلاسٹک ڈیبرس کو نکلنا ہوگا اس ڈرین سے. اینڈ اس کے لیے ہمیں سندھ گورنمنٹ کی بھی ہیلپ چاہیے کہ وہ آئیں اور ہمیں ہمارے ساتھ ڈرینس کے نالوں کی صفائی کریں. کیونکہ دیکھیں ڈسپوزل گلاسز, عموماً پانی کی بوتلیں, وہ ہر ایک قسم کی چیز, پیمپر, پلاسٹک بیگ, شاپر, تو
پاکستان میں مطلب آپ ایک چھالیا کا پیکٹ لیں تو وہ بھی آپ کو شاپر میں ہی کوئی دیتا ہے, جو پھر شاپر گھوم پھر کے آخر ظاہر ہے کہ ندیوں میں ہی جاتا ہے. آپ کی ملاقات ہوئی تھی, آپ نے سندھ حکومت کا ذکر کیا, آپ کی ملاقات ہوئی تھی میرا خیال ہے مرتضی وہاب کے ساتھ. انہوں نے آپ سے کیا کہا ہے, کیا وعدے کیے ہیں؟ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ناظر صاحب کہی تھی کہ ظاہر ہے کہ جو یہ تو بہت چھوٹے پیمانے پہ کام ہے نا, ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, اب اس کو اگر بڑھانا ہو تو حکومت یا کسی بڑے ادارے کی تو ضرورت پڑتی ہے, رائٹ؟ دیز آر گورنمنٹ واٹر ویز. آپ کی ملاقات ہوئی میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کے ساتھ, کیا بات ہوئی؟ بیسیکلی سر میں نے تو پہلے ان سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ دیکھیں آپ ہمارے پروجیکٹ کی اونرشپ لیں اینڈ ہمیں ورک فورس پرووائڈ کریں. اینڈ انہوں نے بھی کافی اچھا پازیٹیو رسپانس دیا, اور وہ ہر بار ریسرچز پیپرز بھی لیتے رہتے ہیں, پی پی ٹی بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک سسٹینیبل سوٹیبل روڈ میپ بنائیے اور سندھ گورنمنٹ آپ کو ولنگلی سپورٹ کرے گی. اور انہوں نے مجھے ایک سجیشن دیے کہ میں ان کو ایک ڈومیسٹک ڈرین سجیسٹ کروں, تو تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کسی ابھی ڈومیسٹک ڈرین کا انتخاب کریں. اینڈ ڈومیسٹک ڈرین مطلب سوری جو آپ کے ریزیڈینشیل ایریاز میں جیسے کوئی اختر کالونی, نہر خیام میں آئی تھنک کچھ لوگ ڈکویٹ کا کام کر رہے ہیں, پر اختر کالونی میں ابھی ہم سوچ رہے ہیں. تو ابھی سر نے مجھے تھوڑا سا ریکی کرنے کے لیے بھی کہا ہے, تھوڑا سا اپنی اور ریسرچ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی کہا ہے, تو پھر آئی ول ڈو دیٹ. اینڈ ابھی ہم جا رہے ہیں امریکہ, تو وہاں سے بھی جو بھی ہمیں گائیڈنس ملے گی کہ اس کو فردر ہم پالش کیسے کر سکتے ہیں, اور وہاں سے فارن کنٹری میں بھی ہمیں جو گائیڈنس ملے گی وہ ہم اس میں یوٹیلائز کریں گے. ایک چیز میں ذہن میں آتی ہے کہ اب جیسے ڈکویڈ ہو گئی, واٹر لیٹس ہو گئی, جو بھی, اب یہ جب اس طرح کے زہریلی مٹیریلز کو جذب کرتے ہیں, بالکل, تو پھر یہ بھی تو زہریلی ہو جاتے ہیں. بالکل. تو پھر ان کے ڈسپوزل کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, نہیں تو اگر کوئی مال مویش کھا جائے گا بالکل تو وہ تو بیچارے مر جائیں گے. اب دیکھیں ہمیں نا ایسی ڈرین لینی پڑے گی جہاں پہ ہیوی میٹلز نہ ہو. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مینٹین کر پائیں گے ان کو, تو پھر ہم ہیوی میٹل والی ڈرین نہیں لیں گے. ہم پہلے اس کا پی ایچ لیول اور دیکھ لیں گے وہ کتنی پولیوٹیڈ ہے. اگر اس میں نارمل کائنڈ آف پارٹیکلس پولوشن ہے تو پھر وہ اتنی ہیزڈ مطلب خطرناک نہیں ہوگی. پر اگر ہمارا ارادہ ہے کہ بھئی ہمیں ہیوی میٹلس کو ہی پراپرلی 95% تک کلین کرنا ہے, پھر ہمیں پورا بندوبست کرنا پڑے گا اس کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے, اور ہیزٹس سے پوری ذمہ داری کے ساتھ, جو ایک مشکل پہلی ذمہ داری یہ ہے جو حکومت ہی کر سکتی ہے کہ سالڈ ویسٹ اس میں سے نکالو. بالکل. اس کے بعد آپ کے حوالے کر کے جو گدلا پانی ہے اس کی آپ صفائی کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل. اچھا, یہ جو آپ کا تجربہ ہے پودوں کے ذریعے پانی کی صفائی, یہ کہیں انڈسٹریل سکیل پہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے اس میں تو ہو سکتا ہے. میرے خیال سے اگر ابھی تک میں نے کوئی ایسی ریسرچ نہیں دیکھی, کیونکہ باقی سارے ریسرچ پیپرز ہیں, اینڈ آئی تھنک انڈسٹریل لیول پہ ابھی تک یہ آیا نہیں ہے. مے بی کسی نے اپنے انیشیٹوز کے لیے یا سی ایس آر آپ انڈیا کا ذکر کر رہی تھی جی, انڈیا میں کسی عام آدمی لے پرسن میری طرح ہی ایک عام لوگ نے کسی نے ڈرین نالے کو صاف کیا ڈک ویٹ کی مدد سے, اور ان کے ساتھ بھی جیسے میرے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ پروین ہے, ان کے ساتھ بھی کوئی مینٹور ہوں گے, اور انہوں نے ان کی ہیلپ کے ساتھ اس ڈرین کو کلین کر لیا. دیکھیں ہم ڈرین کو پودے تو لگا دیں, پر پھر ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان کو مانیٹر کریں, سوٹیبل کریں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ لگا دیا لگا کے اور چلے گئے جیسے اکثر ہوتا ہے. ایسے یعنی پانی کی صفائی سے پہلے دماغ کی صفائی ضروری ہے, اور اس سے پہلے دماغ کا ہونا ضروری ہے. ایک چین. آئی تھنک ٹریٹمنٹ پہ ایک چیز ایڈ کرنا ضروری ہے کہ جنرلی جو لارج اسکیل آپ کا ٹریڈیشنل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک پری ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, پھر پرائمری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, پھر سیکنڈری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, پھر ٹرشری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. یہ اتنا سمپل ہے نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمپلیکس ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے ویسٹ واٹر کی اسٹرینتھ پہ. اس کے لیے آپ پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ پانی کس طرح کا ہے, اور ظاہر ہے گھروں سے بھی جو پانی آتا ہے اس میں پہلے آپ اس سے سلج وغیرہ ریموو کرتے ہیں, پھر بیکٹیریا کو ٹائم دیتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کرے, اس کے لیے آپ کو پراپر ایریشن کرنی ہوتی ہے, پاور چاہیے ہوتا ہے. یہ سب اتنے کاسٹلی پروسیسز ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ پانی گندا کرنے میں پیسے نہیں لگتے, بالکل بالکل, اسے صاف کرنے میں پیسے لگتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ یار نہیں. لیکن گندا اگر رہنے دیا آپ نے نا, اس میں پیسے بھی لگتے ہیں, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کی انوائرمنٹل کاسٹ تو ہے نا, ان ٹرمز آف ہیلتھ, ان ٹرمز آف فوڈ, ان ٹرمز آف لانگ ٹرم. طبی شعبے کا روزگار بھی تو فلورش کر رہا ہے نا. کوئی ایک چیز اگر ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے تو کوئی ایک شعبہ, But there is always a price that we pay. وہ بس یہی ہے کہ we want to ہم نے تو پرائمری بھی شروع نہیں. میں اصل میں which is why these میں جو کچھ اور اس سماج میں ہو رہا ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے کہ ٹھیک ہے پانی گندا ہو رہا ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, تو ہاسپٹل جا رہے ہیں, ہاسپٹل فلورش کر رہے ہیں,
तो एक का जो कमी है वो दूसरे के लिए ब्लेसिंग है। सर मैं ऐड करना चाहूँगी ओवर प्रोडक्शन। अब जैसे कि एक कमीज़ बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए भी कितने गैलन्स का पानी खर्च होता ये है। तो अगर हम वही अपनी खर्चे कम कर दें, अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर लें, अगर हमें हर दफ़ा नया ब्रांड चाहिए या हर चीज़ चाहिए, तो ये तो फिर हमारे आबो हवा को भी आलूदा करेगा और एक्स्ट्रा चीज़ें फिजूल में बनेंगी जिनका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि वो सोर्स को, टैप को बंद करें ना। टैप बंद करेंगे तो फिर जो टब से बाकी इस तरह तो बहुत चीज़ें हैं। इस तरह वी कैन टॉक अबाउट ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी ट्रीटमेंट की ही बात करें तो बड़ी अफसोस की बात है, आपने बकाना के जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, यहाँ तो 90% अनट्रीटेड जा रहा है। 99% पाकिस्तान में कहते हैं कि सिर्फ एक, तो फिर 100% ही कह देते हैं ना एक ही हाँ दफा। मेरे ख्याल में वो बहुत सारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स बंद कर दिए जाते हैं। इवन वो असल में हमारे जिस्म में जा रहा है। हम वही मछली खाएंगे जी बिल्कुल, और वही सब्जी पकाएंगे, तो अल्टीमेटली तो वो गंद हमारे जिस्म में जा रहे हैं वाया। अभी आज इसी वाले से ना क्योंकि हम एक और शो आगे प्लान कर रहे थे, तो मेरे वाटर एक्सपर्ट से बात हो रही थी। मैंने कहा कि यार ये जो सारा ये सुएज और ये सारी चीज़ें जो हम समुद्र में फेंक रहे हैं, उसने कहा कि सर आपको पता नहीं है कि जितनी हमारी जो कोस्टल वाटर होती है ना, आपका जो बॉर्डर होता है, ही इज़ लाइक वो पूरा भर गया है। अब हमारा फजला दूसरे ममालिक की पानी के अंदर भी दाखिल होता जा रहा है। सो दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ द सिचुएशन। और जब इतना बड़ा मसला हो तो अगर कोई छोटा सा भी हल हमारे सामने आए तो हमारी कोशिश होती है कि वो आपके सामने भी हम पेश करें। और उम्मीद है कि इसको स्केल अप किया जाए। आई मीन अगेन, कतरे कतरे से ही दरिया बनता है और यहाँ पर तो हर कतरा ही आलूदा है। तो थैंक यू बोथ वेरी मच डॉक्टर साहिबा, नाजिश, और आज के लिए इतना ही जी।